یہ تینوں بزرگ جو ہیں میرے محدث اعظم ان دنوں میں وہاں پڑھاتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. ان دنوں میں یہ تینوں بزرگ وہاں سے فاضل ہوئے، کمپلیٹ پڑھ کے وہاں سے آئے تھے. تو ہمارے گھر میں تو فیضان ہی علم کا جو ہے وہ بریلی شریف سے ہے، اور کئی نسلوں سے ہمارے گھر میں جو طریقت کا سلسلہ ہے وہ خواجہ اجمیر سے ہے، پاک پتن سے ہے. وجود میں جو خون ہے وہ مولا علی کا ہے، ہاشمی ہے. ہاں، میں اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں. میں نہیں پڑھ سکا، بس یہ پنجاب یونیورسٹی میں چھوٹا سا لیکچرار ہوں میں. آپ سب علم میں مجھ سے سینئر ہیں، عمل میں مجھ سے اعلیٰ ہیں، اللہ کے قرب میں آپ بہت آگے ہیں. آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے. تو مولانا قبلہ بدیع الزمان صاحب حافظہ اللہ ہمارے مسلک میں ختم نبوت کے ایک کمانڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے ان کو سنا ہے، ان کی بہت مطالعہ ہے، بڑی گرپ ہے ان کی اس معاملے میں، جس کو میں چھو کے بھی نہیں گزر سکا. اب جن لفظوں پہ انہوں نے گفتگو کا اختتام کیا ہے اسی لفظ سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے نا، اس کا جو معاملات زندگی ہیں وہ بالکل ما فوق الفطرت سا معاملہ ہے. شاید میں بات واضح نہیں کر سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے. آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کا جو کھانا پینا ہے وہ عام انسان کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا بولنا عام انسان کی طرح نہیں ہے. نبی کا سفر کرنا عام انسان کی طرح نہیں ہے. نہیں، میں خاتم النبیین کی بات تو نہیں نا ابھی کر رہا. ابھی تو نبی سمجھ لیں کہ نبی کا کھانا عام انسان کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا بولنا، نبی سونگ رہا ہونا. دیکھیں، عقیدہ جو ہے وہ کلام اللہ کی بیس پر ہونا چاہیے. عقیدہ کلام اللہ کی بیس پر ہونا چاہیے. ختم نبوت کا معاملہ صرف سنیوں کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ختم نبوت کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اسلام کے تمام مکاتب فکر ایک ہی یکجاں ہیں، ایک نظریہ رکھتے ہیں. سارے جو سنیوں کا نظریہ ہے وہی اہل حدیثوں کا نظریہ ہے ختم نبوت کے بارے میں. دیوبندیوں کا بھی وہی ہے، اہل حدیثوں کا بھی وہی ہے، اور شیعوں کا بھی. ختم نبوت کے بارے میں ہم ایک پلیٹ فارم پر کٹے ہیں اور ماننا چاہتے ہیں کہ نبی کا بولنا عام انسان جیسا نہیں ہوتا. نبی کا سونگنا عام انسان کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا لباس اتار دینا، یعنی نبی اگر کرتا بھی اتار دے، دیکھیں میرے ساتھ چلیں گے تو میں عرض کروں گا، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک عام انسان کے وجود سے اترا ہوا لباس اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جو نبی کے جسم سے لگا ہے. نہیں، یہ ختم یہ جو مرزا قادیانی کا یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں. ہم اس فتنے کی خود ایک وجہ ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے مرکز سے دور ہوئے. مرکز ہے قرآن. تو جب منبر سے قرآن دور ہوا ہے نا تو پھر بڑے بڑے فتنوں نے جنم لیا ہے. یہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہوتا اگر امت قرآن سے جڑی رہتی تو.
دیکھیں بیٹا، آپ اٹینشن ہو، آگے پیچھے نہ دیکھیں. میں نے بچوں کو نہیں اٹھایا، آپ کو مینیج نہیں کیا. جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وقت میں اتنا وقت نہیں تھا کہ میں آپ کی سیٹنگ میٹنگ کرتا. نبی کا دیکھنا عام انسان کی طرح نہیں ہے، نبی کا بولنا عام انسان کی طرح نہیں ہے، نبی کا کچھ کرنا عام انسان کی طرح نہیں ہے، نبی کا پیدا ہونا عام انسان کی طرح نہیں ہے، نبی کا دنیا سے جانا عام انسان کی طرح نہیں ہے، نبی کا دیکھنا عام انسان کی طرح نہیں ہے، نبی کا بولنا. اب میں جتنے لفظ کہہ رہا ہوں اتنی آیتیں پڑھنے کا ذہن بنا رہا ہوں. آپ لفظ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، ایک ایک لفظ میرا لکھ لیں، پھر مجھے یاد کرائیں کہ آپ نے یہ بولا تھا، اس پر آیت دینا. آپ خاموش ہیں، میں آگے چل نہیں پا رہا، پھر کہہ رہا ہوں یہ محفل خاموشی والی تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو ایک ایمان کی حرارت والی کوئی محفل ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ نبی کا اختیار عام انسان کی طرح نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں، نبی سو جائے نا اور خواب دیکھے نا، تو وہ خواب بھی انسان کے ما فوق ہے. انسان کی خواب نبی کے خواب کی برابری کر ہی نہیں سکتی. نہیں، خواب دیکھ رہا ہے نبی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے چھری پھیر رہا ہوں. اب فانظر، تو دیکھ. تو دیکھ مطلب یہ کیا مطلب ہے کہ تو دیکھ؟ آپ تو سو کر دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں ابھی دیکھ. نہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا، دیکھیں نا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، تو دیکھ. ماذا تری، دیکھ تو صحیح تجھے کیا نظر آتا ہے. نہیں، یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جد الانبیاء یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں بزرگ ہوں، تم ابھی بچے ہو، لیٹ جاؤ، میں نے تمہیں چھری پھیرنی ہے. نبی نے یہاں ایک سبق دیا کہ باپ ہو کر بھی بیٹے کر حکم نہ کر، مشورہ کرنا، تاکہ سمجھ آ جائے کہ بیٹوں سے مشورہ کرنا سنت ہے. بھائی بولے نہیں، میں کچھ کہہ گیا ہوں، چلیں کوئی بات نہیں، آگے بڑھتا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹا اب تو دیکھنا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے. کھلی آنکھوں کے ساتھ اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا یہ خواب تو نہیں، یہ تو حکم ہے. بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم ہے. حکم حکم حکم. اب مجھے بتائیں، یہ جملہ تو نہیں، یہ تو آیت ہے جی، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ تو آیت ہے نا جی. اچھا پھر سنیں نا جی، یہ تو حکم ہے بابا، یہ خواب تو نہیں ہے، یہ تو حکم ہے بابا. بابا یہ حکم ہے نا، یہ خواب تو نہیں. اب بھئی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر خواب آئے کہ میں بیٹا چھری پھیر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو صبح آپ اٹھ کر چھری پھیر کے دکھائیں، ہم بھی دیکھیں کہ آپ نبی ہیں. آپ چھری پھیریں. نہیں، اگر آپ چھری پھیر بھی دیں تو دمبا نہیں آئے گا، ایس ایچ او آئے گا. ہاں دمبا نہیں آئے گا، ایس ایچ او آئے گا نا، تھانے دار آئے گا نا. تو اگر آپ نے کہا نا میں تو دمبے کے انتظار میں تھا، تو پھر تھانے دار آپ کو تھانے لے جا کر نہیں سمجھائے گا، وہ وہیں کہے گا تو نے مجھے دمبا کہا مولوی، یہ تیری خواب ہے، نبی کی نہیں. اور تجھے سمجھ جانا چاہیے مولوی کہ نبی کی خواب تیری خواب کی طرح نہیں. اگلی بات آپ سمجھیں گے کہ جن کی خواب ہم جیسی نہیں، ان کی ذات ہم جیسے کیسے ہو. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ سب کو عزت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی گفتگو کا آغاز نہیں ہوا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کا دیکھنا عام انسان کی طرح نہیں ہے.
نبی کا بولنا عام انسان کی طرح نہیں ہے. دیکھیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کعبے کی دیواروں کو بلند کر لیا ابراہیم نے اور کعبے کی تعمیر ہو گئی. تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا خلیل جی مالک وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو انسانیت کو کہ وہ آئیں اور آ کے حج کریں. میرے ساتھ نہیں بولے آپ، میں پھر آیت پڑھوں گا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو انسانیت کو، فی الناس انسانیت کو اعلان کرو، بالحج کے آئیں آ کے حج کریں. اب نبی نہیں کہہ رہے کہ میں اکیلا کھڑا ہوں، پاس میرا چھوٹا سا بچہ ہے، سپیکر کوئی نہیں لگا، تو کہتا ہے میں پوری انسانیت کو اعلان کروں. اللہ فرماتا ہے آپ نبی ہو، بولو گے تو انسانیت لبیک کہے گی. بھائی بولیں جسے سمجھ آئی ہے بات. انسانیت لبیک کہتی ہے جا کے اللہم، یا اللہ جو منہ سے بولے اسے وہاں لے جا. اللہم، یہ لبیک تب کہتے ہیں جب ٹیچر ہمارا نام لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں لبیک. پتہ چلا جس کے کان میں آواز آئی ہے لبیک وہی کہے گا. اب مجھے بتائیں کہ نبی اگر ایک دفعہ جنگل میں بولے تو عالم ارواح میں روحوں کے کانوں تک آواز تو جا رہی ہے نا، چل رہی ہے نبی کی آواز. آپ خاموش ہیں، آپ پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ ایک بندہ اکیلا کھڑا ہو کے آواز دے اور پوری دنیا اس کی سنے. آپ موبائل بھول گئے؟ نہیں مزہ آیا، میں پھر کہوں گا آپ موبائل بھول گئے؟ آپ اگر بند کمرے میں بات کریں تو آپ کو اتنی دنیا سنے، وہ تو نبی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے، وہ تو نبی ہے. اگر آپ کو اتنی دنیا سن سکتی ہے تو وہ تو نبی ہے نا، نبی ہے نا. اور پھر خدا کہے کہ اعلان کرو، اذن فی الناس، اعلان کرو انسانیت کو. انسانیت آئے، اوے بیٹا اوے کاکے کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھا جائے تو آپس میں بات نہیں کرتے ہو نکالے. واذن فی الناس، اعلان کرو انسانیت کو. اکیلے جنگل میں کھڑے ہو کر خلیل اگر ایک دفعہ اعلان کریں تو پوری انسانیت سنتی ہے. یہ نبی ہے بھائی، نبی. آپ کی ضیافت ایمانی کو میں زیادہ سسپینس میں نہ ڈالوں. اللہ نے ایک دن کہا محمد جی کل آپ اعلان کریں نا. اب تھے آخری نبی، کہنے لگے پروردگار مجھے کون سنے گا؟ فرمایا تیرے دادے کو انسانیت نے سنا ہے نا. بولیں گے تو میں آیت پڑھوں گا نا. اے محبوب تیرے دادے کو انسانوں نے سنا، تمام انسانوں تک آواز گئی ہے نا. قیامت تک جس بندے کو ویزا ملے گا مکے کا، اس کے کان میں عالم ارواح میں خلیل کی آواز تو گئی ہے نا. لبیک تو تبھی کہہ سکتا ہے نا کہ آواز آئی ہے نبی کی اس تک، تو وہی تو ٹکٹ لے کر مکے جا رہا ہے. تو مالک پھر فرمایا حبیب آپ آخری نبی ہو، کل آپ اعلان کرو. یا اللہ مجھے کون سنے گا؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تیرے دادے کی آواز پر لبیک انسانوں نے کہا ہے، تو آخری نبی ہے، تو بولے گا تو کائنات کا ذرہ ذرہ بھی لبیک کہے گا. آپ بولے گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ بھی لبیک کہے گا. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں اگر آپ اجازت دے تو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کرو انسانیت کو کہ آئیں اور آ کے حج کریں. اچھا بھئی اب حج کہاں ہوگا؟ آیت میں مکہ لفظ نہیں آیا، بیت اللہ بھی نہیں آیا، کعبہ بھی نہیں آیا. مجھے اجازت دیں میں آیت آگے پڑھوں. اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ، اعلان کرو اگر حاجی ہونا ہے تو میرے پاس آؤ. آئے ہائے مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. یا تو کا تیرے پاس آئے نا. نہیں اگر ترجمہ غلط ہوا میں زبان کٹا کے تلی پہ رکھ دوں گا. یا تو کا، اے خلیل اگر میرے گھر میں حج ہوتا تو میرے گھر تو یہ کیا نام ہے شہر کا، مڑ بلوچا میں بھی مل جائے گا میرا گھر.
تو پھر حج یہیں کر لو، خدا کے گھر آئے ہو حج کرو۔ فرمایا خلیل تو نبی ہے، ہم نے حج کی ڈگری دینی ہے بندوں کو، یا تو کا جہاں تیرے قدم ہے وہاں آئے نا۔ نبی کے تو پاؤں میں آ کے بندے کو حج کی ڈگری ملتی ہے۔ نہیں بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ نبی کے پاؤں میں آ کے بندے کو حج کی ڈگری ملی ہے، یا تو کا تیرے پاس آئے نا۔ میں آگے پڑھ لوں اگر آپ اجازت دیں۔ الا دامریاتینا من کل فجن عمیق، مجھے اس دن مزہ آیا تھا جب بیت اللہ پر اس کی دیوار پر میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا کہ خدا کنہیں بلا رہا ہے، کہاں بلا رہا ہے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، الا دامریاتینا من کل فجن عمیق۔ مولانا بدیع الزمان صاحب اس کا معنی ہے دبلی پتلی لاغر سی اونٹنیوں پر آ جائیں۔ اب دبلی پتلی لاغر سی اونٹنی والا پتہ کون ہوتا ہے؟ مہران والا، ٹوٹی موٹر سائیکل والا۔ پتہ چلا غریبوں کو دعوت دی ہے۔ حیران میں ہو گیا جب میں نے طواف میں یہ آیت پڑھی بیت اللہ کے اوپر لکھی ہوئی، تو جب میں ٹرن ہو کر اگلی لائن پر آیا تو اگلی دیوار پر لکھا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، میں نے محمد کے دادے دونوں دادوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، میرے گھر کو آپ نے صاف رکھنا ہے۔ پتہ چلا محمد کی امت کے غریبوں کو اپنا مہمان بنا کے نبیوں سے گھر کی صفائی کروا رہا ہے۔ مبارک ہو، اتنا پیار ہے خدا کو محمد کی امت کے ساتھ۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ تو حج تو ملتا ہے نبی کے قدموں میں، نبی کے قدموں میں آ کے حج ملتا ہے۔ اب میں آپ کی ضیافت ایمانی کو زیادہ سسپینس میں نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے نا۔ میں تو 2-4 گھنٹے والا بندہ ہوں، آدھے پونے گھنٹے میں میرا تو چکر ہی نہیں نہ بنتا۔ پہلے سے خاندانی طور پہ ہم ساری رات پڑھنے والے تھے، اوپر سے یونیورسٹی میں 3-3 گھنٹے کے لیکچر کا عادی کیا ہوا ہے نا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، نبی اسے کہتے ہیں جس کے قدموں میں آ کر بندے کو حج کی ڈگری مل جائے۔ یہ نبی ہے۔ اللہ فرمایا سنو یہ نبی ہے تو پھر آخری نبی کیا ہوتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آ جاؤ نا، آؤ اب آخری نبی کے پاس آؤ نا، اب آخری نبی کے پاس آؤ نا، اب آخری نبی کے پاس آؤ نا۔ یا اللہ وہاں ابراہیم کے قدم میں آ کے ہمیں حج ملا ہے، اب ہم مدینے آگے کیا ملے گا؟ فرمایا لوجد اللہ، لوجد اللہ، لوجد اللہ، لوجد اللہ، لوجد اللہ، لوجد اللہ، لوجد اللہ۔ کہا ابراہیم کے قدموں میں تمہیں حج کی ڈگری مل سکتی ہے، محمد کی بارگاہ سے تمہیں خدا مل سکتا ہے۔ ہاں 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 بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے۔ آپ یقیناً وجد میں کر رہے ہیں اور میرے ساتھ قرآن حکیم بھی سن رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی بھائی آپ نبی کو سمجھ لیں، پھر ختم نبوت کو بھی اگر سمجھنے کا وقت ملا تو میں آپ سے عرض کر دوں گا، آپ نبی کو سمجھ لیں۔ نبی بول رہا ہے، نبی دیکھیں، نبی بول رہا ہے، نبی اعلان کر رہا ہے۔ بیٹا آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، آپ تو پروفیسر آدمی ہیں، آپ میری طرف دیکھیں، نبی بات کر رہا ہے۔ سورہ نمل یاد آ رہی ہے، مسند نبوت پر نبی ہیں اور فرماتے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں یار، ذرا آنکھوں کے سامنے آ لیں۔ زبانی پڑھنے کا اپنا ایک سواد ہے لیکن اوپر سے دیکھ کر نالائق آدمی ہوں، مجھے پڑھنا پڑھنا تو آتا کوئی نہیں ہے نا۔ تو یہ سورہ نمل کھل گیا ہے اور یہ آیت میرے سامنے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، جسے پرندوں کی بولی کی سمجھ آئے نا اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، اللہ آپ کی عزتیں بلند فرمایا، آپ نے سبحان اللہ کا ذکر بلند کیا، آپ کے بخت بلند فرما دے۔ میں دوبارہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی منبر پر ہیں اور کہہ رہے ہیں علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں آتی ہیں، مجھے پتہ ہے چڑیا کی چون چون میں کیا ہے۔
میں جانتا ہوں کہ کوے کی کائے کائے میں کیا ہے، میں کوے کی کائے کائے جانتا ہوں، لیکن یہ نبی ہے، علم نبوت بیان ہوا لیکن ایک بریکٹ لگ گئی ساتھ، علمنا، ہم نے علم دیا، خدا ہے ہم نے علم دیا سلیمان کو، لیکن ایک بریکٹ لگا دی نا ہم نے، کیا؟ منطق الطیر کی بریکٹ ہے، یہ حد ہے نبی کی۔ نہیں میں آگے چلنا چاہتا ہوں، آگے چلنا۔ علمنی، مجھے علم ملا، میں یوسف ہوں، من تعویل الاحادیث کی بریکٹ لگا کر یہ حد ہے یوسف کی۔ علمہ آدم، علم دیا آدم کو، الاسماء کی بریکٹ لگا کر یہ حد ہے آدم کی۔ بولیں گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو گے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ من تعویل الاحادیث یہ یوسف کی حد ہے، منطق الطیر یہ سلیمان کی حد ہے، الاسماء کلہا یہ آدم کی حد ہے۔ علم تو سب کو دیا جا رہا ہے لیکن یہ نبوت کا علم ہے، نبوت کا، ابھی ختم نبوت نہیں بیان ہو رہی۔ میرے ساتھ بات کریں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ابھی حد ہے علمناہ من لدنا علما، یہ حد ہے خضر کی، لدنا یہ خضر کی حد ہے، لدنی علم یہ خضر کی حد ہے۔ ساری نبوت کو علم عطا کرنے والا اللہ بریکٹیں لگا لگا کر علم دے رہا ہے۔ باری آ گئی آخری نبی کی، باری آ گئی آخری نبی کی، فرمایا علمہ کا ماں کا علم ہے آپ کے پاس، ماں کا علم ہے، ماں، علمہ کا ماں لم تکن تعلم، ماں کا علم ہے آپ کے پاس، ماں، آپ کو من کا بھی نہیں، ماں کا دے رہا ہوں۔ من ہوتا تو ذوی العقول کے لیے آتا نا، یہ ماں ہے، ماں۔ اب آپ اس لگا کے دکھائیں مجھے بریکٹ لگا کے دکھائیں ماں کو، میں آپ کو ماں دیتا ہوں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے کائنات میں جو ماں آسمان میں ہے اور جو ماں زمین میں ہے۔ علامہ کا ماں، کچھ ایسا نہیں جو میری تسبیح نہ کرے اور کچھ ایسا نہیں جس کا علم محمد پہ نہیں دیا گیا۔ اسے سمجھ آئیے، سبحان اللہ مردوں کی طرح سن۔ کیا یہ ماں ہے؟ یہ ماں ہے کیوں سر؟ یہ ماں ہے بھائی، آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ ماں کا معنی ہوتا ہے جو کیا یہ ماں ہے؟ ماں ہے قبلہ، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اب اسے پتہ ہے حضور کا، نہیں پتہ، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دیوبندی اور اہل حدیث بھائی ہمارے ساتھ ختم نبوت میں تو ساتھ ہیں، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مچھر ہیں، اس شہر کا نام کیا ہے؟ مڑ بلوچہ میں جو مچھر ہیں سارے، اتنے جتنے مچھر ہیں یہاں پہ، اس کا نبی کو علم کیا ہے؟ وہ نبی کو ضرورت کیا ہے اس علم کی؟ ہاں جی، ان مچھروں کے علم کی نبی کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا، آپ کے جو اس علاقے میں ڈڈو ہیں سارے، ان ڈڈوؤں کی جو تعداد ہے، ڈڈوؤں کی جو حیت ہے، ڈڈوؤں کی جو مقدار ہے، چھوٹے ڈڈو، موٹے ڈڈو، وڈے ڈڈو، ان کا نبی کو کیا پتہ ہے؟ نبی کو ضرورت کیا ہے اس علم کی؟ یہاں سے تھوڑا سا وہ پریشان ہوئے ہیں، انہیں بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، وہ مان کیوں نہیں رہے نبی کے علم کو؟ اس لیے کہ علم ایک طاقت ہوتا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ علم ایک طاقت ہے۔ اگر وہ نبی کے علم کو مانیں گے پھر طاقت ماننی پڑے گی، اختیار ماننا پڑے گا، اختیار ماننا پڑے گا، اختیار ماننا پڑے گا نا۔ پھر
پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ نبی اگر کہیں بھی ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. یہی تو مرزے کو سمجھ نہیں آئی، نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو. نہیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا، ایک کیڑے والے تھے اور نہیں یار انجنا کہ یار دونوں نہیں میں پھر عرض کرتا. اب بھائی بات سنو. اچھا یار وہ لعنت بڑی سیانی آپ پہ ٹر جائے گی تسی نہ پاؤ. تسی میری گل سنو، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، آپ کی لعنت کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں بیٹھ کر. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں منت کرنا چاہتا ہوں کہ علم ایک طاقت ہے. اوے بیٹا، اوے کاکے، علم ایک طاقت. میں بڑا سیریس سا بندہ ہوں یار، میں قرآن کی کچہری میں نا. علم ایک طاقت ہے. اگر نبی کے علم کو مان لیا جائے تو نبی کا اختیار ماننا پڑے گا. ہاں جی، پھر تو نبی کا اختیار ماننا پڑے گا. دیکھیں نا جی، نبی مسند پر ہیں اور کہہ رہے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، انا آتی کا، اجازت دیں تو میں. سلیمان نے اس مرید جن کو دیکھا. کتنی دیر؟ کہنے لگا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ محفل برخاست ہونے تک بس 3 گھنٹے کا وقت. نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کہنے لگے قبلہ یاتونی مسلمین، وہ ڈیرے کے گیٹ پر کھڑی ہے، قدم اٹھا کے اندر آنے والی ہے، مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے. تو کیسا جن ہے جو مجھ سے 3 گھنٹے کا ٹائم مانگ رہا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب کوئی جن نہیں اٹھا، علم والا اٹھا ہے. علم والا. علم ایک طاقت تھی جو جن سے بھی بڑی تھی. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو یار؟ اب مجھے بتائیں، یا تو آیت قرآن سے نکال دے تو یا مانے اگر مقتدی کو بھی اتنا علم ہو جائے، من جزویہ ہے، من کتاب کا علم اگر مقتدی کو ہو جائے تو اللہ اسے اتنی طاقت دیتا ہے. تو جسے کہا جائے یعلمہم الکتابہ، آپ کو یہ متعلم اٹھا ہے، محمد کو معلم بنایا گیا ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں متعلم کو اتنی طاقت ملتی ہے، ان کے معلم کو کتنی طاقت ملی ہوگی؟ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ علم ایک طاقت ہے نا. نہیں دیکھیں نا، وہ پیچھے تھوڑا چلتے ہیں. انی جاعلک للناس، انی جاعل فی الارض خلیفہ. دیکھو میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. یہ بھی ایک عجیب کرائٹیریا ہے کہ ساری کائنات بنانے والا اللہ کسی کام پہ مشورہ نہیں کرتا. نبی بنانے لگا ہے تو مشورہ لا رہا ہے، مشورہ کر رہا ہے خدا. میں نبی بنانے لگا ہوں، خلیفہ ہے میرا. اچھا ثم عرضهم علی الملائکہ. اچھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. وہ تو لڑے گا، خون ریزی کرے گا، وہ تو فساد برپا کر دے گا نا. یہ فرشتوں کو کہاں سے علم ہو رہا ہے؟ ابا ابھی تمہارا بنا نہیں اور اسے آپ کے باپ کی نیچر کا پہلے پتہ لگ گیا کہ وہ لڑے گا. بولتے آئے نا جسے سمجھ آ گئی ہے نا. اچھا اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو علم دے دیا. ثم پھر ارادہم، فرشتوں کے سامنے کچھ رکھا اور کہنے لگا قالا انبیونی، فرشتوں تم کہہ رہے تھے کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، اگر اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہو تو مجھے بتاؤ تو یہ کون ہے؟ بتاؤ تو یہ کون ہے؟ قالو، سب نے کہا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ہاں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. آدم، یا آدم انبئہم، اٹھو اور اٹھ کر فرشتوں کو پڑھاؤ. دیکھیں میں ساری آیتیں چھوڑ کر ایک ایک لفظ آپ کو دے رہا ہوں، میں پھر سے پڑھتا ہوں. ثم ارادہم، اللہ نے ملائکہ کے سامنے کچھ رکھا
اور کہا فقالا، اور اللہ نے کہا انبیونی، اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ، انبیونی مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، علم آدم الاسماء، اللہ علم کسے دے رہا ہے؟ آدم کو. شاباش بیٹا. اللہ علم کسے دے رہا ہے؟ تو عرضہم علی الملائکہ، ایگزام کس کا لے رہا ہے؟ ملائکہ کا. ایک سوال اٹھ گیا، علم آدم کو دیتا ہے، ٹیسٹ فرشتوں کا لیتا ہے. میں جواب دیتا اگر آپ کو ضرورت ہوتی، میں سمجھ گیا جواب نہیں، سوال اٹھا ہی نہیں ہے، میں رہنے دیتا ہوں، چھوڑ دیا نا. نہیں الگ بیٹھ کے بات کر لیں گے، آپ کا مجمع نہیں میرے ساتھ چلا تو نہیں اٹھانا سوال، اٹھا ہی نہیں نا. اٹھا ہے تو پھر سبحان اللہ گھر جا کے کہو گے. قرآن فہمی سمجھ لو. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، علم آدم الاسماء کلہا، علم آدم کو دے رہا ہے. ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے کچھ رکھ رہا ہے اور کہہ رہے انبیونی، مجھے بتاؤ تو یہ کون ہے اگر تمہیں خلافت کی پگ چاہیے. نہیں میں پھر کہنا چاہتا، انہوں نے کہا تھا نحنو نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. یہ لڑے گا. اس بات میں بات چھپی تھی کہ خلافت کا حق ہمارا ہے، ہم نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ تو لڑے گا. اللہ کہتے ہیں علم آدم الاسماء، میں نے نبی کو علم دیا، علم نبوت کا علم دیا میں نے، تاکہ مخلوق کو یہ پڑھ کر سمجھ آ جائے کہ اللہ کی خلافت کا حقدار بندہ عبادت سے نہیں ہوتا، علم سے ہوتا ہے. بھائی جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو گے نا. ہاں، اللہ کی خلافت کا حقدار بندہ نفلوں سے نہیں ہوتا، علم سے ہوتا ہے. اب اللہ امتحان فرشتوں کا لے رہا ہے، علم آدم کو دے رہا ہے. اب یہاں ایلیگیشن ہے، ایک objection ہے، پروردگار یہ کیا چکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے objection لگانے سے پہلے قرآن آگے پڑھ. جب قرآن پڑھا تو پتا چلا وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا تیری پاک ذات ہے، الا مگر ما علمتنا، ہمیں بھی پتا ہے اتنا جتنا تو نے ہمیں علم دیا. پتا چلا علم دونوں کو ملا ہے. ہاں، علم آدم کو بھی ملا، فرشتوں کو بھی ملا. لیکن آج فرشتوں کا علم نبی کے علم کے سامنے، معصوموں کا علم. دیکھیں میں ابھی نبی کی بات کر رہا ہوں، ابھی ختم نبوت تو آگے چلے گی نا. اگر آپ نبی پر اتنے ٹھنڈے ہو گئے تو پھر میں ختم نبوت تک نہیں جا سکوں گا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کے علم کے سامنے معصوموں کا علم گھٹنے ٹیک رہا ہے. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کے علم کے سامنے معصوموں کا علم گھٹنے ٹیک رہا ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی جبریل کا شاگرد ہے، قرآن اس نے پڑھایا ہے نبی کو. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم اٹھو، انبئہم، اٹھ کر فرشتوں کو پڑھاؤ، اٹھ کر فرشتوں کو پڑھاؤ، اٹھو فرشتوں کو پڑھاؤ. یا اللہ آدم کہیں سے نہیں پڑھے. فرمایا نبی ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئے جو ماسٹروں کی جوتیاں کھا کر کان پکڑ کر پڑھے، وہ کانا دلال ہوتا ہے، نبی نہیں. نبی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے بڑھوں گا بھائی، میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تیری ماں بدکار نہیں تھی، تیرا باپ بدکار نہیں تھا، یہ تو نے کیا کر دیا مریم؟ مریم بولتی نہیں کیونکہ گود میں نبی ہے. یوں اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. نہیں بولے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. سر پکڑ کے بندوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بی بی یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. اللہ فرمایا ڈنگروں میں نے نبی بنایا، تمہیں بچہ لگ رہا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. تم نبی کو بچہ سمجھتے ہو. اب نبی بولے گا تاکہ پتہ چلے نبی کیا ہوتا ہے. ماں کی گود کو منبر بنا کر نبی نے پہلے دن، پہلی ساتھ، پہلی گھڑی میں تقریر نہ شروع کر دی.
تاکہ پتا چلے نبی 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 ماں کی گود میں آ کر بھی لیکچر دیتا ہے، اور نبی عالم بالا میں بھی فرشتوں کا پروفیسر ہوتا ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے نبی کی، وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ نبی کان پکڑ کر نبی نہیں بنتا، نبی مدرسے جا کر نبی نہیں بنتا، نبی مولویوں کی جوتیاں اٹھا کر نبی نہیں بنتا، نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اشارت الیہ، ماں کا اشارہ تھا نا، ماں کا اشارہ تھا۔ تم تو ماں کے ترلے نہیں سمجھتے، عیسیٰ تو گود میں ماں کا اشارہ سمجھا۔ اوئے جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو؟ اب عیسیٰ کی تقریر کا موضوع کیا ہوگا؟ بھائی میری ماں پاک ہے، تم نے میری ماں کے اوپر بلیم کیا، میری ماں پاک ہے۔ اب عیسیٰ کی تقریر کا موضوع کیا ہوگا؟ میری ماں پاک ہے۔ بولو نا، موضوع بتاؤ عیسیٰ کی تقریر کا۔ میری ماں پاک ہے، تقریر شروع ہوئی، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس میں ماں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ تیری ماں پر حملہ ہوا ہے، آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، بنا کر۔ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نبی بننے نہیں آیا، بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس نے مجھے برکت بانٹنے بھیجا ہے۔ میں جہاں قدم رکھوں گا برکت ہوگی۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں بھائی، میں جہاں قدم رکھوں گا برکت ہوگی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس نے مجھے برکت بانٹنے بھیجا ہے۔ قبلہ بدیع الزمان صاحب، اس ساری تقریر میں ماں کا ذکر تو نہیں آ رہا، موضوع تو ماں کی شان ہے نا، تو عیسیٰ نبوت کی شان بیان کیوں کر رہے ہیں؟ ماں کا مقام کیوں نہیں بیان کر رہے عیسیٰ؟ اور چوتھے فلک سے عیسیٰ کی آواز آئے گی، منہ بند کر، میں نے نبوت کی شان بیان کر کے زمانے پر یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں کر دی ہے کہ میرے جیسے بچے آوارہ ماؤں میں سے نہیں آیا کرتے۔ ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہے؟ اب گھر جا کے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا۔ اگر عیسیٰ کی ماں کا یہ مقام ہے، پھر محمد کی ماں کا کیا مقام ہوگا؟ کنز مختوم ازل سے در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، ہے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ دوبارہ پڑھیں۔ ہے وسیلے سب نبی تم، ٹھیک ہے، اصل مقصود خدا ہو، ٹھیک ہے۔ پاک کرنے کو وضو تھے تم نمازیں جاؤ۔ اللہ کی قسم ایک ایک فکرے پہ ایک ایک آیت بنتی ہے، اللہ کی قسم ایک ایک فکرے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا یہ یاد رکھو۔ اچھا تمہارے در کے رستے، ہاں تم حضور کبریا، ہاں سب کی ہے تم تک رسائی، ہاں بارگاہ تک تم رسا۔ آگے آگے آگے، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ باقی کلام جانشین پڑھ دیئے گے۔ واہ واہ واہ، آپ کو سمجھ جی 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 جیسے آپ کی مرضی ہے بادشاہ، میں دیکھیں جان چھڑانا چاہنا ہوں۔ اٹینشن ہو یار، اٹینشن ہو۔ ارشاد فرمائیے آخری شعر۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے؟ دیکھیں نبی مشکل کشا، چلو اب ہو گیا یار، اب ہو گیا اللہ بھائی، آپ نبی کو رحمت مان لیں، رحمت مان لیں گے؟
کیسے مانیں گے آپ؟ وما ارسلناک الا، ادار ہو گئی یہ آیت. میں اللہ کی قسم اگر اس آیت پر ابھی شروع کروں شام ہو جائے گی. ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، ما کیا ہے، نا کیا ہے، کا کیا ہے، اللہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ اتنے حسر کیوں ہیں، لینگویج کی اتنی پریشر کیوں ہے، گرامیٹیکلی اگر ہم اس آیت کو دیکھیں. لیکن یہ جو رحمت ہے اس کا معنی کوئی نہیں کرتا. ساری آیت کا معنی کرتے ہیں وا اینڈ، ما ناٹ، ارسالہ سینٹ، نا وی، کا یو، اللہ بٹ. رحمت مرسی، رحمت لل فار عالمین، آل دا ورلڈ. لیکن رحمت کا معنی نہیں ہوا. یہ رحمت کیا ہوتا ہے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں 36 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. جائیں رہنے دیں، آپ والی بات نہیں ہے. میں ویسے تھکا ٹوٹا سا بندہ ہوں. 36 معنی ہے قبلہ رحمت کے قرآن میں. 36 گرامیٹیکلی نہیں میں بات کر رہا، لغوی مباحث میں میرے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا. میرے پاس قرآنی آیات نہیں ختم ہوتی گفتگو میں. ٹھیک ہے نا؟ ایک معنی کر لیں. سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے. فقالو، اصحاب کہف بول پڑے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آتینا، ہمیں عطا فرما، من لدن کا، اپنی جناب سے، رحمتا، رحمت دے دے. ہاں تو اب اس کے آگے جو لفظ ہیں وہ اس کا معنی ہے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. ہم بڑی مصیبت میں ہیں، مشکل کشائی کر دے. پتہ چلا رحمت کا معنی مشکل کشا ہوتا ہے. بولو بولو جسے قرآن سے پیار ہے. سنی ہو شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وابی ہو، پرویزی ہو، چکڑالوی ہو، جیل میں ہو، قرآن تو سانجھ ہے نا تمہارا. تو پھر نکالو اس آیت کو. نہیں نکال سکتے تو مانو قرآن میں رحمت کا معنی مشکل کشا ہے. اب اگر اللہ کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو معنی ہوگا خدا کا ارادہ ہوا کائنات کی مشکل کشائی کی جائے. ہم نے محمد کو مشکل کشا بنا کر بھیجا ہے. ایک ایک جملے پر میں ایک ایک آیت پڑھ سکتا تھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گے نا. تو نبی بول رہا ہے. اچھا یہ مجھے پینسل کاغذ دینا، میں آگے پڑھوں. پینسل کاغذ دینا مجھے، میں سورہ نمل کو آگے پڑھنا چاہتا. قائم اور ٹائم کتنا ہو گیا؟ آگے جانا ہے. وہ 3 بج گئے. قبلہ بس کرے. کتنی دیر؟ گل ہی کوئی نہیں. نہیں ہے جنی مرضی والی گل نہیں ہونو. شرع شریف دا ٹائم تواڈے کول ہے، میں تے نالائق آدمی ہاں. جی چلیں، حضرت کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ لگا لیں تو پھر 10 منٹ کا 10 منٹ ہی مانا ہوگا. چلیں 15 ہو گئے جناب. تسی 15 وچ اور میرے والوں پا لو. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ توجہ کریں، مجھے کاغذ نہیں ملا یہاں سے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہاں پر تھا میں؟ سورہ نمل میں ہوں، 27واں سورہ ہے. علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں نبی کو آتی ہیں. چلو پینسل آتی ہے اتنی دیر تک کچھ اور کر لیتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بدیع الزمان صاحب 1450 سال سے ترجمہ ہو رہا ہے اس آیت کا. آج نیا نہ کروں تو علی کا بیٹا نہ کہنا. بہت بڑی بات میں نے کر دی اور اسی میں سے ختم نبوت پڑھ جاؤں گا. آپ جیسا تو نہیں میں پڑھ سکتا نا. آپ تو استاد آدمی ہیں، آپ کو تو سننا چاہیے. میں نے 2 دفعہ سن لیا، آج بھی سنا، اس دن وہاں بوانا میں بھی سنا تھا. کمال پڑھتے ہیں آپ. تو ہمارا یہ ذرا خاندانی سا ایک انداز ہے، یہ ذرا تھوڑا ہٹ کے بریلی کا فیض ہے. نہیں ایسی نہیں.
یہاں رکھ دے، میں لے لیتا ہوں. نہیں کافی ہے. بدقسمتی ہے کہ قرآن سے دور ہو گئے نا، قرآن حکیم چھوڑ گئے ممبر پر. میں عرض کر رہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تھک گئے ہو؟ واہ. اور ان اگر کن ہو تم اگر ہو تم فی بیچ من ما اس میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، اگر تم اس میں شک میں ہو جسے ہم نے نازل کیا، فاتو تو لے آؤ، بسورہ اس طرح کی سورہ، من مثلہ اس طرح کی سورہ، وادعو بلا لو، شہداء گواہ، حواری، کم اپنے، من دون اللہ اللہ نہ بلانا صرف، ان اگر کن ہو تم صادقین سچے. اگر تمہیں قرآن پر شک ہے اس جیسی ایک سورہ لاؤ، اپنے سارے اکٹھے کرو. بیٹا آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بڑی بری عادت ہے میری. وَإِن كُنتُم، میں نے وکیلوں کو پڑھانا ہوتا ہے. میں سورہ مریم کا لیکچر دے رہا ہوں. میں نے کہا سسرال سے 12 سال کے بعد گھر والی کو لے کر موسیٰ اپنے پیکے چلے. مریم ہے نا، شعیب نبی کی اس بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد 12 سال بعد موسیٰ اپنے علاقے کی طرف واپس چلے. دوران سفر موسیٰ کو ایک پہاڑ نظر آیا تو کہنے لگے امکثو، آپ ذرا رک جائیں ہوم منسٹر، آپ ذرا رک جائیں، انی آنست نارا، وہ مجھے کچھ آگ نظر آ رہی ہے، میں آ جاتا ہوں ابھی. جب وہاں پہنچے تو آواز انی ان اللہ فخلن علیک، اپنے جوڑے اتارو، میں تیرا اللہ ہوں، میں نے بات کرنی ہے تیرے ساتھ. گفتگو شروع ہوئی تو دوران گفتگو فرمان لگا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے ڈیرے پر، انہ طغی، بڑا بے حیا ہو گیا ہے، اوقات بھول گیا ہے، اس کے ڈیرے پر جاؤ. بس میں یہیں پہنچا تو ایک وکیل کھڑا ہو گیا. سر، میں کہا جی، یہ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا کسی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف بات کرو، یہ غیبت ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو کہنے لگا سر ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کی گھر والی کو سائیڈ پہ کر کے موسیٰ کو اکیلے بلا کے فرعون کے خلاف باتیں شروع کر دیں، یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں انہوں دی شکل ویکھاں، یا اللہ انہیں دا میں کی کرا. میں نے کہا بیٹا آپ سارے وکیل ہیں؟ جی سر. مریم نواز کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کہتے وہ تو ظالم حکمران ہے. میں کہا فرعون آپ کے مامے کا پتر لگتا ہے؟ بولو نا جسے سمجھ آئی، پتہ چل رہا ہے نا آپ کو. ایک اور بھی جواب اسے میں نے دیا تھا، اگر آپ پسند کریں تو میں دے دیتا ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ کے ساتھ کسی نے رشتہ داری کرنی ہے، بیٹی دینی ہے آپ کو، تو محلے میں دکانداروں سے آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ کیا کہیں تیرے بارے میں. کیا وہ کہیں نا کہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے، یہ گناہ ہے کہ جائز ہے؟ کہتا نہیں یہ تو سچی باتیں ہیں، یہ تو جائز ہے. تو میں کہا خدا سچ بول رہا ہے. تو یہ ایک الگ سی دنیا ہے، یونیورسٹی کی ایک نئی دنیا ہے، بڑا سواد بیٹھنے اٹھنے کا. ویسے بھی بندہ جوان محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو میں کہاں پر تھا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں ریب ہے، شک ہے قرآن پر تو اس جیسا ایک سورہ لے آؤ. ہاں اپنے سارے اکٹھے کرو اگر تم سچے ہو، خدا کو نہیں ڈالنا درمیان میں. 1400 سال، 1450 سال، 1500 سال گزر گئے قبلہ، یہی ترجمہ ہو رہا ہے اور ہے بھی یہی. لیکن ایک طالب علم ہوں، تخصص رکھتا ہوں قرآن میں، اسپیشلائزیشن رکھتا ہوں قرآن میں، تو اتنا حق رکھتا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ غلطی کر جاؤں اور پھر مجھے دیکھا جائے، اور اگر غلط ہو تو مجھے سمجھا لیا جائے، میں مان لوں گا کیونکہ طالب علم ہوں. طالب علم کے پاس غلطی کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اب میں آیت کو کھولتا ہوں. آپ کے کیمرے چل رہے ہیں جناب؟
دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہ ٹرانسلیشن نہیں ہوا جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے قرآن ہے اور یہ آیت آ گئی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ؟ جی آیت آ گئی ہے سامنے قبلہ، یہ آیت آ گئی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ اس میں ایک دفعہ آنے دے میرے سامنے یار، میں کہاں پہ، یہ آگے جی 23 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسرا سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے۔ وا اور ان اگر کن تمہیں فی ریب تمہیں کچھ شک ہو مما نزلنا اس میں جو ہم نے علی عبدنا اپنے خاص بندے پر نازل کیا۔ قبلہ فاتو بصورت من مثلہ میں جو ہی ہے، ہی یہ ضمیر متصل ہے۔ نحو کا کلیہ یہ ہے کہ ضمیر اپنے مرجع کی طرف راجع ہوتی ہے، تو 1450 یا 1500 سال تک اس ضمیر کو جس مرجع پر راجع کیا گیا ہے وہ ہے نزلنا، نا پر ہی کو مرجع بنا کر راجع کر دیا گیا۔ تو معنی کیا ہوا؟ مولانا میرا ڈرائیور ہے نا، تو معنی کیا ہوا کہ اگر تمہیں قرآن پر شک ہے، ہمارے بھیجے ہوئے پر شک ہے، تو تم اس طرح کی ایک سورہ لے آؤ نا، اگر تم سچے ہو خدا کو چھوڑ کر اپنے حواریوں کو بلا کر۔ لیکن قبلہ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے نحو کے اندر پڑھا ہے کہ اگر کسی ضمیر کو کسی مرجع پر راجع کرنا ہو تو اس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ فالحق للقریب، اس ضمیر کے جو زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ آج اس پڑھی لکھی بزم میں ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم پر دونوں کیمروں کے سامنے میں اس آیت کی ہی ضمیر متصل کو نزلنا کی بجائے عبدنا پہ رائج کرتا ہوں۔ جب میں عبدنا پر راجع کرتا ہوں تو آیت پتہ کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں قرآن پر شک ہے تو محمد جیسا لا کے دکھاؤ۔ ہائے ہائے ہوئے، جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا۔ اگر تمہیں قرآن پر شک ہے تو محمد جیسا لا کے دکھاؤ، محمد جیسا لا کے دکھاؤ، محمد جیسا لا کے دکھاؤ۔ پتہ چلا قیامت تک کے لیے قرآن اسی لیے لا ریب رہے گا کیونکہ محمد جیسا نہیں آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب مجھے بتائیں بدیع الزمان صاحب کو ختم نبوت پر سبق سنانا تو بڑا مشکل ہے نا۔ اگر بدیع الزمان صاحب کہیں کہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ جملہ آیا ہے تو پھر تو یہ کمال ہے نا۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں اے زمانے والو، قرآن بے عیب اسی لیے ہے کہ محمد لا ریب ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ پتہ چلا محمد کو چھوڑ دیں تو قرآن بھی نہیں بچتا، قرآن نہیں بچتا۔ یہ نبی کا کرم ہے، ہمیں قرآن بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ بھئی ہمارے پاس تو خدا نہیں آیا کہ یہ قرآن ہے، ہمارے پاس تو فرشتہ نہیں آیا کہ یہ قرآن ہے، یہ نبی کی مہربانی ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن ہے۔ بولو بولو، اپنے نبی کے لیے بولو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھیں اب میں یہاں پہ وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، جو میں نے لکھنا تھا وہ چھوڑ دیا۔ وائٹ بورڈ کا عادی ہوں، جمعے میں وائٹ بورڈ ہوتا ہے، اس پہ پھر لکھ کر ساری گفتگو ہوتی ہے۔ اب میں قرآن حکیم بند کروں کیونکہ وقت ختم ہو گیا نا، 3:12 ہو گئے، 15 منٹ پر مجھے ممبر چھوڑنا ہے اور یہ مجبوری ہے۔ انشاءاللہ میں زندہ رہا تو خوش جا رہا ہوں، دوبارہ بھی آؤں گا۔ آپ جب بھی ٹائم لیتے ہیں اسی علاقے کی لے لیتے ہیں میرے لیے، میں کافی عرصے سے آپ میرے ساتھ ہیں نا بھائی، 2-3 سال سے تو میرے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے، وقت نہیں بن رہا تھا ہمارا، تو آج بڑی قربانی دی میں نے، 2 جمعے چھوڑ کر میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ سویا ہوا بھی نہیں ہوں، بالکل جاگا ہوا ہوں، بالکل نہیں سویا ہوا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے سورہ حجرات میں ایک ارشاد فرما دیا، 49 نمبر سورہ ہے، پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ
व रसूल। है ईमान वालो, मौलाना साहब अटेंशन प्लीज़, ये साउंड वाले आपस में बात कर रहे हैं, मौलाना साहब बाद में बात कीजिएगा, मैं ज़रा तकलीफ़ महसूस करता हूँ। इज़ा कुरिय अल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए ना तो फिर बात नहीं करते। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से कि ये अगे यार दसो भी ना, इन्हीं को कुरान फहमी ते रखो ना। ला तुक़द्दिमु बैना यदै अल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके, जी बोलो, है तो आवाज़ ठीक आई है। बेटा आपका नाम क्या है? अमीर हमजा साहब। क्या नाम है यार आपका? साढ़े चाचे का नाम है। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो। अच्छा, रसूल से आगे ना बढ़ो, ये तो मुझे समझ आ गया है। ये अल्लाह किधर है? मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं। नहीं, मैं समझ गया, आप वाली बात नहीं है। मैं समझ गया, हम अकेले बैठ के बात कर लेंगे, ये बंदे नहीं सुनने वाले। नहीं, दोबारा से बताएं ना, आपने क्या कहा कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। रसूल यहां पर हैं, तुम यहां ना आओ, ये तो ठीक है, पीछे आ जाओ, यहां आ जाओ भाई, आगे ना आओ। ये अल्लाह कहां है? मैं थोड़ा पीछे होना चाहता हूं। बोलेंगे तो मैं बात करूंगा ना आपके साथ। अच्छा, अब आगे क्या लफ्ज़ है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, क्योंकि इन अल्लाह शमीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है। जरा बोले सारे, अल्लाह जी। देखिए, मैं अमीर हमजा से एक बात करता हूं पर्सनली तौर पे, सारी बात करने के बाद अगर मुझे अमीर हमजा कह दे शाह साहब मैं जानता हूं, मैं कहूंगा बेटा नहीं जानते, सुनी है आपने। अगर जानते थे तो पहले कहते ना, ना बोले मुझे पता है, मैं जानता हूं। जो सुनी है तो फिर जानते थोड़ी हो, और अगर जानते हो फिर सुनने की जरूरत क्या है भाई? जो जानता हो वो सुनता नहीं, जिसने सुनी हो वो जानता नहीं होता। ये अल्लाह ने क्या कह दिया? मैं सुनता भी हूं, जानता भी हूं। अगर तू जानता है फिर सुनता क्यों है? और अगर तूने सुनी है फिर जानता तो नहीं ना। मैं समझ गया आप वाली बात नहीं। मैं कैसे बात करूं, आपका मजमा मेरे साथ नहीं चल पा रहा। क्यों? किबला दकीक गैर मनूस गुफ्तगू है ना, रूटीन वाइज गुफ्तगू नहीं है ना, बिल्कुल हट के बातें हैं जरा तो। लेकिन कुरान ते सांझा है ना, ख़त्म नबूवत का प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया तक लाइव चल रहा होगा, सारी दुनिया के उलमा सुन रहे होंगे। ये अल्लाह किधर है? मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं यार, बोलो ना, है अल्लाह किधर है भाई? मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं। अब किबला मैं 70 आयतें इस बात पर पढ़ना चाहता हूं कि अल्लाह कहते हैं मेरे बंदा, इन्नल्लज़ीना युबायूनका इन्नमा युबायून अल्लाह, ये जो तेरी बैत है ना, ये तेरी नहीं मेरी है। मैं 70 आयतें इस पर पढ़ सकता हूं किबला, 70 आयतें मैं इस बात पर पढ़ सकता हूं कि मार रमाइता इज़ रमाइता वलाकिन अल्लाह रमा, ये जो मुठ फेंकी है ना तूने, ये मुठ तेरी नहीं है, मेरी है, ताकि दुनिया को समझ आ जाए ना किसी की अदा की अदा है मोहम्मद, किसी की अदा की अदा है मोहम्मद, किसी की अल्लाह कहे ना रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन पर राजी है। भाई अल्लाह राजी कहां हुआ? राजी होना कल्ब के फैलने की कैफियत का नाम है ना। दिल फैल जाए तो राजी होता है ना। तो फिर अल्लाह का तो कोई दिल नहीं है ना। तो भाई बेदिल का कौन दिल है? जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए किसी को देखकर तो वो सनद दे मैं इस पे राजी हूं। किसी की अदा है मोहम्मद। नहीं मजा आ रहा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो कहे गैरुल मग़दूब, मैं नाराज हूं इन पर, दिल के शुक्रने का नाम नाराजगी है ना। तो उस बेदिल का कौन दिल है जिसके माथे पे वट आ जाए तो वो कहे मैं इस पर नाराज हूं? किसी की अदा है मोहम्मद, किसी की रजा है मोहम्मद, किसी की वफा है मोहम्मद।
آپ چپ ہیں میرے نوجوانوں, میں نے ایسا مجمع نہیں دیکھا جو ان لفظوں پر ایسے کر کے چپ کر کے بیٹھے. نظر ان کی شمس و قمر کہنے والوں, چہرے کو ماہ بدر کہنے والوں, پسینے کو ان کے عطر کہنے والوں, سایہ نہیں ذرہ برف کہنے والوں, نظر ان کی شمس و قمر کہنے والوں, چہرے کو ماہ بدر کہنے والوں, پسینے کے ان کے عطر کہنے والوں, کم نظر ان کی شمس و قمر, اوے چہرے کو ماہ بدر, اوے بڑے بے ادب ہو بشر کہنے والوں, کسی کی ادا کی ادا ہے, کسی کی رضا ہے محمد, کسی کی وفا ہے محمد. یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد, حقیقت میں نور خدا ہے محمد. پتہ چلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق ہو تمہیں اور مظہر حق ہو تمہیں, تم میں ہے ظاہر خدا, تم پہ کروڑوں درود. تاجدار ختم نبوت. دیکھو آپ کے اس مصرے پر میں پھر آیت پڑھنے پر مجبور ہو گیا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آگے نہیں, غلط, یہ آیت نہیں میں پڑھ رہا, یہ نہیں میں آیت پڑھ رہا. أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آگے نہیں نا, یہ آیت نہیں میں پڑھ رہا. تم نے کیا سنیوں کے لیے مخصوص آیتیں رکھ دی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. میں نے محمد کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ مجھے مانا جائے, مجھے مانا جائے, مجھے مانا جائے. آیت کہتی ہے دیکھنا مصطفیٰ کو ہے, ماننا خدا کو ہے. بھائی بولو نا, جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو میرے ساتھ. استجیبو, جواب دو, جواب دو, استجیبو, جواب دو, للہ والے رسول, اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اذا دعا, جب بلائے, جب بلائے نہیں بلائے, بلائے نہیں بلائے. بھائی پیچھے دو ذوات مقدسہ ہیں, آگے واحد کا صیغہ ہے, تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہ ذات میں دو ہیں, بات میں ایک ہیں. اسے کہتے ہیں ایک ہے, ایک ہے, ایک ہے. جیڑا ایک نو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہو ہے. نہیں, ان اللہ سمیع علیم, اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. اب مجھے بتا مالک تو سنتا ہے کہ جانتا ہے؟ فرمایا سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. مالک جو سن رہا ہے وہ تو نہیں جانتا, اور جو جانتا ہو اسے سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے منہ بند کر, محمد کی عزت کا مسئلہ آ گیا ہے. میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. پروردگار کیسے؟ فرمایا میرے محبوب کے بارے میں جو جو کہتے ہو اسے سنتا ہوں, جو دلوں میں رکھتے ہو اسے جانتا ہوں.